بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ طاقت کے ساتھ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العقل رجلا لکان الحسن صلوات۔ عزیزان، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ امام بارگاہ غازی آباد کی اس مقدس سرزمین پر ذکر حسین کا شرف نصیب ہوا، اور بہت سارے چہرے مجھے جانتے ہیں، شاید نہ جانتے ہوں، ان سب کے لیے جو ہمارا تعارف ہے وہ تعارف ولایت امیر المؤمنین اور ماتم حسین کا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، ہر رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں خود بھی راجپوت فیملی سے ہوں اور آج رانوں کی امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن اس پہ فخر نہیں ہے، فخر اس بات پہ ہے کہ مولائی ہو کر حسین کے عزاداروں کے درمیان مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو ہر رشتے پر بھاری ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جو دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم ہے، کیونکہ آخرت میں جب ہم محمد و آل محمد کے پرچم تلے اکٹھے ہوں گے تو نہ کوئی راجپوت ہوگا، نہ کوئی بھٹی ہوگا، نہ کوئی کچھ ہوگا، نہ کوئی کچھ ہوگا۔ میں زیادہ ذاتوں کا نام نہیں لیتا، ادھر صرف ایک ہی ذات ہوگی اور اس ذات کا نام ہوگا کیا تو علی کی ولایت کا اقرار کرتا تھا؟ اگر کرتا تھا تو اس پرچم کے نیچے آ جا۔ یہ پرچم امان کا پرچم ہے، یہ پرچم ولایت کا پرچم ہے۔ بروز محشر سب ولایت کے پرچم کے نیچے اکٹھے ہو کر بتائیں گے کہ ہم دنیا میں بھی ولایت کا اقرار کرنے والے تھے اور آخرت میں بھی ولایت کا اقرار کرنے والے۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، کیونکہ پھر بلا فاصل کے ماننے والے اور فاصلے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بلا فاصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلے اچھے نہیں لگتے۔ بزرگ پلر نہ چھوڑیں لیکن جوان تو چھوڑ کے آگے آ جائیں، درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جوان ادھر آ جائیں، جوان ادھر آ جائیں، سارے ادھر آ جائیں، جوان آگے آ جائیں۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ عزیزان، آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عقل کو کسی مرد کی شکل دی جائے، کائنات میں جتنی عقل ہے
جتنی فکر ہے، جتنا تعقل ہے، جتنا تفکر ہے، اس کو اگر مجسم شکل دی جائے تو میرا حسن بنے گا۔ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، سند کا ضامن ہو، روایت کا ضامن ہو، اگر کائنات کا جتنا تفکر ہے، تعقل ہے، اس کو ایک مرد رجل، کیونکہ لفظ رجل آیا ہے، مجسم کیا جائے، ایک مرد کی شکل دی جائے تو وہ میرا بیٹا حسن بنے گا۔ دنیا کہتی ہے حسن کو سیاست نہیں آتی تھی، معصومی منبر حسین سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے واقعاً نہیں آتی تھی۔ امام حسن کو سیاست نہیں آتی تھی، جو سیاست شیطانی سیاست ہو، امام حسن کو الہی سیاست آتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ شیطانی سیاست جہنم میں نہ لے کر جانے والی ہوتی تو امیر شام کو بتا دیتا مجھے تجھ سے زیادہ سیاست آتی ہے۔ بتایا ہے۔ امام حسن ان مظلوم اماموں میں سے ہیں جن کی زندگی کے پہلوؤں پر کم نظر ڈالی گئی ہے، کم گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ آج مجھے مصائب امام حسن کے پڑھنا ہے تو سوچا اس مظلوم مسموم امام کے چند فضائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، لکھنے والے کا نام ہے سید ہاشم بہرانی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 الٹی سائیڈ پہ یہ ان کی طرف سے واقعہ نقل کیا گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کتاب کا نام بتا دیا مدینۃ المعاجز، لکھنے والے کا نام ہے سید ہاشم بہرانی، اس کی جلد نمبر 2، 4 جلدیں ہیں، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 208 پہ الٹی سائیڈ پہ یہ واقعہ لکھا ہے۔ کیا واقعہ لکھا ہے؟ جب قیصر روم کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، ایک کوفے کا حاکم ہے اور ایک شام کا حاکم ہے، میں بات کو سلیس انداز میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دوستوں کو سمجھ آ جائے، ایک کوفے کا حاکم ہے، ایک شام کا حاکم ہے۔ کوفے کا حاکم بھی کہتا ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور شام کا حاکم بھی کہتا ہے میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ شام کے حاکم کا نام ہے معاویہ اور کوفے کے حاکم کا نام ہے مولا علی علیہ السلام۔ جب نزاع کی خبریں قیصر روم تک پہنچی تو اپنے دربار میں بیٹھا تھا، درباریوں سے کہتا ہے یہ بتاؤ کوفے والا حاکم حق پہ ہے یا شام والا حاکم؟ باتیں شروع ہو گئی، کسی نتیجے پہ نہ پہنچا۔ کہا میرے درباریوں جاؤ بازار میں سے 2 عرب ڈھونڈ کے لاؤ، ایک عرب شام سے ہو اور ایک عرب کوفے سے ہو، دونوں عرب شام کے نہیں ہونے چاہیے، دونوں عرب کوفے سے نہیں ہونے چاہیے۔ درباری گئے بازار میں سے 2 عرب ڈھونڈ کر لائے، ایک عرب شام میں سے اور ایک عرب کوفے میں سے۔ جب دونوں آ گئے تو قیصر روم نے کہا جو امیر شام ہے ذرا اس کا حلیہ بتا۔ شام والے نے حلیہ بتایا، ذرا کردار بتا، کردار بتایا، گفتار بتا، گفتار بتائی۔ قیصر روم نے اس کا ذائچہ بنایا، کہا تو بیٹھ جا، اب کوفے والے کو بلاؤ۔ کوفے والا آیا، اس نے علی علیہ السلام کا قیافہ پوچھا، گفتار پوچھی، رفتار پوچھی، شمائل پوچھے، ذائچہ بنایا۔ کب تو بھی چلا جا، کہا میرے وہ بت لاؤ جن سے میں ذائچہ نکالتا ہوں۔ اس نے ذائچے والی فال سے ان بتوں کے سامنے مدد لی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کوفے کا حاکم حق پر ہے۔ اس کے بعد اسے تسلی نہیں ہوئی، اس نے 2 خط لکھے، ایک خط اس نے کوفہ روانہ کیا اور ایک خط اس نے شام روانہ کیا۔ توجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہونا میں سبق سناتے سناتے کلاس میری سو جائے اور استاد سبق سناتا رہے۔ اگر کلاس بیدار ہے تو مل کر نعرہ تکبیر،
نہیں، آدھی کلاس بیدار ہے، آدھی لگتا ہے سو رہی ہے۔ اگر بیدار ہے تو مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اس نے دونوں کو خط لکھے، خط کا مضمون سن لو۔ کہا آپ دونوں کی خبریں مجھ تک پہنچ چکی ہیں، اپنے کسی قابل اعتماد نمائندے کو میرے پاس بھیجیں۔ کوفے کے حاکم کو بھی یہی مضمون ہے، شام کے حاکم کو بھی یہی مضمون۔ اپنے کسی قابل اعتماد نمائندے کو بھیجو تاکہ میں تمہارے بارے میں دریافت کر سکوں۔ شام والے نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کوفے والے نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور ساتھ میں اس نے جملہ لکھا، اپنا بندہ ایسا بھیجنا جس میں سے تمہاری بو آتی ہو۔ شام والے نے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا، کوفے والے نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا۔ حسن میں سے علی کی بو آتی تھی، یزید میں سے امیر شام کی بو آتی تھی، بھیج دیا۔ دونوں ایک ہی وقت میں دربار میں داخل ہوئے۔ جب یزید داخل ہوا تو قیصر روم اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ جاتے ہی اس نے قیصر روم کے ہاتھ کا بوسہ لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس کی چاپلوسی شروع کر دی۔ قیصر روم نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، جا کے بیٹھ گیا۔ اب حسن مجتبیٰ بھی دربار میں داخل ہوئے۔ حسن مجتبیٰ جب دربار میں داخل ہوئے، قیصر روم اپنی مسند پہ بیٹھا تھا۔ امام حسن نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، بھرے دربار میں اللہ کی حمد و ثنا کی، محمد و آل محمد پر درود بھیجا، اور اس کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہودی بھی نہیں بنایا، نصرانی بھی نہیں بنایا، سورج پرست بھی نہیں بنایا، چاند پرست بھی نہیں بنایا، اور گاؤ پرست بھی نہیں بنایا، بلکہ مجھے ان سب چیزوں سے بچنے والا بنایا۔ اب یہ امام حسن ہیں جو دشمن کے دربار میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تم عقیدے والے ہو تو دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے دربار دشمن کا ہو، تم اپنا عقیدہ بیان کرو، عزت دینا اللہ کا کام ہے۔ امام حسن نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ امام حسن نے عقیدہ بیان کیا، اس نے کہا مولا آپ بھی بیٹھ جائیے۔ مولا کو بٹھا دیا گیا۔ اب اس نے کہا میں پہلے یزید سے شروع کروں گا۔ اس نے کہا میرے خزانے میں سے 313 جو مورتیاں پڑی ہیں وہ لے کر آؤ۔ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے فضائل پڑھوں جو کم ممبر سے بیان ہوں، جن میں میری کوئی علمی عرق ریزی ہو۔ 313 بت منگوائے گئے۔ اب ان میں سے اس نے پہلی مورتی نکالی، یزید سے کہا بتا یہ کس کی شبیہ ہے؟ یزید چپ۔ دوسری مورتی نکالی، کہا بتا یہ کس کی شبیہ ہے؟ چپ۔ تیسری نکالی، چپ۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھا بھی تھا، گنگا، بہرا، خاموش، کوئی جواب نہیں، کہتے نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس نے جو دوسرا سوال کیا، بتا یہ انسانوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا اچھا یہ بتا وہ کون سے 7 جاندار ہیں جو ماں کے شکم میں پروان نہیں چڑھے؟ چپ۔ پھر کہا اچھا یہ بتا صاحب ایمان کی روحیں کہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں؟ چپ۔ یہ بتا کافروں کی روحیں کہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں؟ چپ۔ زبان پر تالا اور منہ کالا، خاموش، زبان پر تالا لگا ہوا ہے اس کے، بول نہیں پا رہا، کیا جواب دے؟ کہا جا تو بیٹھ جا۔ اب مولا حسن کو بلایا، کہا مولا حسن میں نے فال تو نکال لی ہے،
فعال کے مطابق آپ کے بابا حق پر ہیں۔ پھر میں نے انجیل کے، بائبل کے ورق کھولے، ان کے مطابق جو میرا علم کہتا ہے آپ کا بابا آخری نبی کا وصی ہے، لیکن میں نے شروع اس سے اس لیے کیا تاکہ آپ کے جوابات سن کے وہ یہ نہ کہے کہ ان سارے جوابات کو تو میں بھی جانتا تھا۔ عیسائی تھا لیکن جانتا تھا کہ ان کی چوری کی عادت، سینہ زوری کی عادت پرانی ہے۔ جواب کوئی دیتا ہے، کریڈٹ یہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال کہا مولا یہ پہلی مورتی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بتائیے یہ کس کی شبیہ ہے؟ امام حسن نے کہا اس سوال سے پہلے میری ایک بات سن، تو جتنے بھی سوال کرے گا نا، اگر تو زبور سے سوال کرے گا تو میں زبور سے جواب دوں گا، تو انجیل سے سوال کرے گا میں انجیل سے جواب دوں گا، تو توریت سے سوال کرے گا میں توریت سے جواب دوں گا، اور اگر تو قرآن سے سوال کرے گا تو میں قرآن سے جواب دوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تیرا کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا جس پہ میں خاموشی اختیار کروں گا، کیونکہ یہ علم میرا عطا کردہ نہیں ہے، یہ علم خدا کا عطا کردہ ہے۔ اس نے پہلی مورتی پیش کی۔ مولا حسن نے کہا یہ ہر انسان کے باپ حضرت آدم کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسری مورتی پیش کی، کہا یہ ہر انسان کی ماں حضرت حوا کی مورتی ہے۔ اس کے بعد اس نے تیسری مورتی پیش کی، کہا یہ بتائیے یہ خوبصورت سی مورتی کس کی شبیہ ہے؟ کہا یہ آدم کے بیٹے شیس کی مورتی ہے جس نے 1040 سال زندگی کی۔ اس نے صرف سوال یہ کیا تھا یہ کس کی شبیہ ہے، اس نے عمر نہیں پوچھی تھی، لیکن امام حسن نے عمر بھی بتائی اس کے ساتھ کہ اس کی عمر اتنی ہے، اتنی زندگی یہ کر گیا۔ دوسری کے بعد تیسری کے بعد چوتھی، کہا یہ چوتھی حضرت نوح نبی کی ہے جس نے 2500 سال زندگی کی، 950 سال تبلیغ کی۔ پھر اگلی مورتی، کہا یہ ابراہیم کی، یہ اسماعیل کی، یہ موسیٰ کی، یہ عیسیٰ کی۔ چلتے چلتے آخر میں اس نے خوبصورت ترین مورتی پیش کی، کہا بتائیے یہ کس کی شبیہ ہے؟ تو اس وقت امام حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، کہا یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کی مورتی ہے، یہ ان کی شبیہ ہے۔ اس کے بعد اس نے چند مورتیاں پیش کی، کہا بتائیے یہ کس کی مورتیاں ہیں؟ بتاتے گئے یہ شمون وسیع موسیٰ کی، وسیع عیسیٰ کی، اور آتے 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 آخر میں مولا علی کی شبیہ جو تھی وہ پیش کی گئی، کہا یہ میرے بابا کی ہے۔ جب نبیوں کے بعد نبیوں کے وصیوں کی بھی مورتیاں ہو گئی، اس نے چند مورتیاں پیش کی۔ امام حسن نے کہا نہ یہ نبیوں کی ہیں نہ یہ وصیوں کی ہیں۔ کہا پھر کس کی ہیں؟ کہا یہ بادشاہوں کی ہیں۔ کہا آپ کو مولا پتہ کیسے چلا؟ کہا ان کا ذکر نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ قرآن میں ہے۔ میں نے ایک ہی لمحے کے اندر ان چاروں کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور بتا دیا کہ ان کا ذکر نہیں، تو جن کا ذکر ان 4 مقدس کتابوں میں نہیں ہے، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ وصی ہیں، بلکہ دنیا کے بادشاہ ہیں، بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے وہی سوال کیا، یہ بتائیے انسانوں کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ میرے حسن مولا نے کہا انسانوں کا رزق 4تھے آسمان پر ہے اور بے قدر ضرورت نازل ہوتا ہے، بے قدر ضرورت نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے وہی سوال کیا، بتائیے وہ کون سے 7 جاندار ہیں جو ماں کے شکم میں پروان نہیں چڑھے؟ حسن مولا نے سوچا نہیں، کہا ان میں سے 1 جن ہے، 2 انسان ہے، 4 جانور ہیں۔ توجہ ہے؟ میں چاہ رہا ہوں کوئی علمی بات کر کے جاؤں، علمی نظریہ چھوڑ کے جاؤں، ورنہ روٹین کے فضائل تو پڑھ کے داد میں لے سکتا ہوں،
حسن مولا نے فوراً جواب دیا، کہا ان میں سے ایک جن ہے، 2 انسان ہیں، 4 جانور، 1 + 2 3، 3 + 4 7، پورے ہو گئے۔ مولا ذرا یہ بھی بتا دیجئے وہ ہیں کون سے؟ کہا وہ جو جن ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ جو 2 انسان ہیں وہ حضرت آدم اور اماں حوا ہیں۔ اچھا وہ 4 جانور کون سے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا پہلا جانور وہ کوا ہے جس نے قابیل کو آ کے بتایا تھا حابیل کو دفن کیسے کرنا ہے۔ وہ کوے ماں کے شکم میں پروان نہیں چڑھے۔ کہا دوسرا جانور ناقۃ الصالح ہے، حضرت صالح کی اونٹنی۔ تیسرا جانور عصائے موسیٰ سے بننے والا اژدہا ہے، اور چوتھا جانور حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہونے والا دمبا ہے۔ یا الہ، کوئی بات نہیں، اگر نہیں سنتے تو میں بھی روٹین کے فضائل پڑھ دوں گا، کوئی بات نہیں، میں بھی اس طرح کے فضائل نہیں پڑھتا جن کو سننے کی عوام عادی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سنو، باب مدینۃ العلم کے ماننے والے، اگر کبھی آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ وہ کون سے 7 جانور ہیں، جاندار ہیں جو ماں کے شکم میں پروان نہیں چڑھے، تو ادھر منہ جھکا کے نہ بیٹھنا، سینہ تان کے چہرہ اٹھا کے بتانا ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارے مولا نے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تو اس کے ماننے والے کیسے جھکا سکتے ہیں؟ ہم حسین کی مجلس سے علم لینے والے ہیں، ہم حسین کی اسلامی یونیورسٹی میں پروان چڑھنے والے ہیں۔ فوراً بتا دینا وہاں پر کہ مولا یہ بتائیے پھر یہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والی روحیں ہیں وہ کہاں اکٹھی ہوتی ہیں؟ کہا وہ ہر شب جمعہ بیت المقدس کی وادی میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اس نے فوراً سوال کیا پھر کافروں کی روحیں کہاں اکٹھی ہوتی ہیں؟ مولا نے سوچا نہیں، فوراً جواب دیا، کہا یمن کے علاقے حاضر الموت میں وہ بھی شب جمعہ اکٹھی ہوتی ہیں، کافروں کی روحیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی روحیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ جب سوچے بغیر مولا سے یہ جوابات سنے تو اس وقت کہتا ہے پتہ تو پہلے بھی چل گیا تھا، لیکن گواہی دیتا ہوں تمہارا نانا بھی حق تھا، تمہارا بابا بھی حق ہے، اور تو خود بھی حق ہے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ لیکن کبھی کبھی علمی گفتگو پہ بھی ان باتوں پہ بھی نعرے لگنے چاہیے، کیونکہ میں کہتا ہوں ہر علمی گفتگو علی کے فضائل ہیں، اور ہر فضیلت علی علمی گفتگو ہے، کیونکہ علی ہے علم کے شہر کا باب، علی ہے علم کے شہر کا دروازہ۔ جہاں سے علم حاصل کیا جائے وہاں سے علمی باتیں نہ ہوں تو کون سی باتیں ہیں؟ عزیزان، ایک مرتبہ امام حسن شام تشریف لائے۔ عمرو ابن عاص نے امیر شام کو مشورہ دیا، حسن کو ممبر پہ بولنا نہیں آتا، حسن کو تقریر کرنی نہیں آتی، اسے مجمع میں تقریر کرواؤ، جب تقریر نہیں کر سکیں گے تو شرمندہ ہوں گے، اور آپ کے جو رعایا ہیں وہ مذاق اڑائیں گے، اور مولا حسن کا مذاق اڑے گا، مولا حسن شرمندہ ہوں گے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جو ان کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے وہ خود تو شرمندہ ہوئے، لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں آل محمد شرمندہ ہوئے ہوں۔ کہ مولا ذرا ممبر پہ جائیے، کچھ خطاب فرمائیے۔ مولا ممبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آل محمد پر اور محمد پر درود بھیجنے کے بعد پہلا جملہ کا، شام والو مجھے دیکھو، جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔
امام حسن فرما رہے ہیں شام والو جو مجھے جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ میں خیبر شکن کا بیٹا ہوں، میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں غیر فرار کا بیٹا ہوں، میں قاتل مرحب و انتر کا بیٹا ہوں، میں باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خاتم النبیین کا بیٹا ہوں، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں۔ آپ تو خاموش ہو گئے۔ شام کے مجمع نے ہاتھ اٹھا کے امام حسن کی شان میں جو قصیدہ پڑھا جا رہا تھا اس پر داد دینا شروع کی۔ جیسے مجمع امام حسن کی طرف متوجہ ہوا، نیچے بیٹھا ہوا امیر شام بوکھلا گیا۔ ایک مرتبہ بکھلاہٹ کے عالم میں کہتا ہے مولا اس بات کو چھوڑو، کچھ کھجوروں پر تو پڑھو۔ اب کچھ سینس بنتی ہے کہ مولا حسن اپنا تعارف کروا رہے ہیں، وہ نیچے بیٹھا کہتا ہے مولا اس بات کو چھوڑو ذرا کھجوروں پہ پڑھو۔ تو مولا نے توقف کیے بغیر کہا کھجور وہ ہے کہ جسے ہوا موٹا کرتی ہے، گرمی اسے پکاتی ہے، رات کی ٹھنڈک اسے میٹھا کرتی ہے، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ اس کو جواب بھی دے دیا، اپنے مدعے کی طرف واپس بھی آ گئے، کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں شفاعت کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی شفاعت کے صدقے میں تم جنت میں جاؤ گے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر قرآن نازل ہوا، مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں خاتم النبیین کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ ابھی یہ جملے چل رہے تھے، نیچے سے کہتا مولا بس خطبہ چھوڑو نیچے اتر آؤ۔ جو ہے پہچان گیا کہ اگر امام حسن نے اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اپنے فضائل بیان کیے، یہ شام والے مجھے چھوڑ دیں گے، امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اب امیر شام کا چاپلوس بنی امیہ کا ایک بد کردار بیٹھا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر امیر شام کی خوراک تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے امام حسن کو دشنام دیے، گالیاں دی۔ ایک مرتبہ چہرہ امامت پہ جلال آیا، جیسے جلال آیا ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتی ہے؟ جتنی بڑی داڑھی تھی، جتنی بڑی داڑھی تھی، ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے، داڑھی گر گئی، داڑھی گر گئی، نسوانیت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اب یہ خود شرماتی ہوئی، مردوں کو چیرتی ہوئی مردوں کے مجمع سے چلی گئی۔ جب آیا تھا اس وقت تھا، جب گیا تو پھر گیا نہیں، گئی تھا۔ مردوں کے مجمع کو چیرتی ہوئی چلی گئی۔ ایک مرتبہ امامت کے اس جلال کو دیکھا، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ کیسے حیران؟ جیسے اس امام بارگاہ صابریہ کا مجمع حیران بیٹھا ہے، ایسے حیران ہو گیا۔ یا علی، حیران ہو گیا مجمع، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو مرد تھا، عورت کیسے بن گئی؟ اب مجمع کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے عمرو ابن عاص نے پہلا سوال کیا، مولا کرم کیا ہے؟ مولا نے کہا کسی کے مانگنے سے پہلے عطا کر دینا کرم ہے، کسی کے مانگنے سے پہلے عطا کر دینا کرم ہے۔ مولا سخی کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں چلی۔ جمع مردی، کہا دین کی حفاظت کرنا جمع مردی ہے، گھر کی عورت پہ ہاتھ اٹھانا جمع مردی نہیں۔ امام حسن بتا رہے ہیں دین کی حفاظت کرنا جمع مردی ہے، اور ہمارے ہم مرد گھر کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں میں بڑا مرد ہوں۔ گھر کی عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا
جواں مردی نہیں، دین کی حفاظت کرنا جواں مردی ہے، حسینیت کی حفاظت کرنا جواں مردی ہے، حسینیت کی خاطر سر دے دینا جواں مردی ہے، حسینیت کے راستے میں حائل مشکلوں کو ہٹانا جواں مردی ہے۔ ہاں آئیے اس طرف کہ جب حسین کے جلوسوں کو روکا جا رہا ہو تو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جانا جواں مردی ہے۔ اس وقت حسینیت کے جلوسوں کو روکنے کی کوشش کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا جواں مردی ہے۔ مجھے پتا ہے تم نے بھی جلوس نکالے ہیں، اور حسین کے ماننے والے جواں مرد ہوتے ہیں، حسین کے ماننے والے کرار ہوتے ہیں، غیر فرار ہوتے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگتے نہیں ہیں۔ جس راستے سے جلوس نکلنا ہو وہ غسل شہادت کر کے جلوس کے راستے پہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور راستے پہ تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے یہ سوالات مکمل ہوئے، مولا نے اپنی آواز سمیٹی، مجمع کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ابھی دربار کے دروازے پر پہنچے، اسی عورت نما مرد کی بیوی آ گئی۔ توجہ ہے، وہ جسے مولا نے بد دعا دی تھی اس کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی۔ مولا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ میں نے اپنے مرد کو دربار میں بھیجا تھا، جب بھیجا تھا تو مرد تھا، جب لوٹا تو مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ مولا اس کی حالت پہ رحم کیجئے۔ جیسے اس نے التماس کی، امام حسن کو اس کی حالت پہ رحم آیا، ہاتھ بلند کیے۔ ابھی مولا کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ واپس مرد بن گیا، واپس مرد بن گیا۔ مولا حسن کو بیان نہیں کیا گیا مولا حسن کون ہے۔ سمجھیے، جب قیصر روم کی طرف سے دو سوالات آتے ہیں، امیر شام آپ خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے دو علمی سوالات ہیں مختصر سے۔ پہلا سوال یہ ہے، بتائیے زمین اور آسمان ان کے وسط یعنی ان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو آسمان ہے اس کا نقطہ درمیانی کیا ہے جو زمین پر بنتا ہے؟ تو جواب نہیں تھا۔ اور دوسرا سوال تھا، اچھا یہ بتائیے زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ سورج کی کرنوں کو دیکھا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جو ان کی نسلوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے۔ اب پریشان، تو میرا پرانا جملہ ہے، جب دنیا کے مشکل کشاؤں پر مشکل بنتی ہے تو وہ الہی مشکل کشاؤں کے دروں پہ آتے ہیں۔ اب یہ دنیا کا مشکل کشا بنا پھرتا تھا، اس کو مشکل پیش آ گئی، یہ آیا جسے اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے، امام حسن کے دروازے پہ۔ مولا یہ دو سوالات ہیں قیصر روم نے پوچھے ہیں، اسلام کی حقانیت کا مسئلہ ہے، اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ مولا نے کہا یہ کوئی سوالات ہیں؟ سادہ سے سوالات ہیں، سادہ سے جوابات ہیں۔ کہا زمین اور آسمان کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ پشت کعبہ ہے، جہاں پر کعبہ بنا ہے وہ زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، وہ نقطہ مرکزی ہے زمین کا۔ اور جس زمین کے ٹکڑے کو ایک مرتبہ سورج کی کرنیں دیکھنا نصیب ہوا، وہ بحیرہ احمر کا دریا کا وہ حصہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ نے عصا ماری تھی۔ جب عصا ماری تو پانی ہٹ گیا، اس زمین نے زندگی میں ایک مرتبہ سورج کی کرنوں کو دیکھا، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ اور یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دریائے نیل تھا۔ بیٹا وہ دریائے نیل نہیں تھا، کیونکہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں تو جائیے میپ آف دی ورلڈ گلوب کو کھول کر دیکھیے، وہ دریائے نیل نہیں تھا بلکہ وہ ریڈ سی تھا، بحیرہ احمر۔ یہ جغرافیہ کی کم علمی کی وجہ سے کچھ دوست کہہ دیتے ہیں، جائیے اپنا مطالعہ کیجئے اور جا کر پڑھیے۔ وہ بحیرہ احمر تھا جس کے ایک حصے نے زندگی میں ایک مرتبہ سورج کی کرنوں کو دیکھا۔
ایک آخری بات اور پھر منزل مصائب. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اب مجھے نہیں پتا وقت کتنا ہے، اگر کوئی مجھے بتا دے تو میں اس انداز سے چلوں، اگر بانیان میں سے کوئی ہے، ورنہ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے میں تو نہیں تھکتا. میں تو بلکہ پہلے بھی کہتا ہوں یہ سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ جان نکل سکتی ہے، آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے وقت ختم ہو گیا ہے. ایسے ہی ہے. بانیان میں سے اگر کوئی مجھے بتا دے کہ کتنا وقت رہتا ہے تو مجھے آسانی ہوگی بیان کو سمیٹنے میں. درود بھیج دیجیے محمد علیہ. چلیں بس ایک آخری بات اور منزل مصائب پہ آتا ہوں. ایک مرتبہ امیر شام، اب یہ سخی کتنے ہیں، ان کا علم کتنا تھا میں نے بتا دیا، ان کی جلالت کتنی تھی میں نے بتائی. تھوڑا سا ان کی سخاوت بھی سنا دیتا ہوں 2 جملوں میں، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں کھولتا اس بات کو. امیر شام ایک مرتبہ مدینے آیا اور آ کر کہتا ہے جو بھی مجھے سلام کرنے آئے گا نا میں اسے درہم اور دینار دوں گا. اعلان کر دو. لوگ پیسے کے لالچ میں جھک جھک کے سلام کرنے آئے. آداب، اجی آداب عرض کرتے ہیں آپ کو. بادشاہ سلامت، آپ سلامت رہیں. جو جتنا جھکتا تھا اسے اتنی زیادہ اشرفیاں مل جاتی تھی. صبح سے لے کر شام تک اس نے اشرفیاں بانٹی، درہم بانٹے، دینار بانٹے. مولا حسن نہیں آئے. آخر اسے مجبور کیا کہ مولا حسن کو بھی میرے سامنے پیش کیا جائے. جب مولا حسن کو مجبور کر کے اس کے سامنے پیش کیا گیا، شام کا وقت ہو گیا تھا. یہ اپنے درباریوں سے کہتا ہے دیکھو حسن رات کو اس وقت آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے دربار میں خزانہ کم ہو جائے گا تو میں اس وقت جاؤں گا، لیکن اسے نہیں پتا میں ہند کا بیٹا ہوں، میرا خزانہ کم نہیں ہو سکتا. میں اعلان کرتا ہوں جب حسن آئے تو صبح سے لے کر اب تک جتنا خزانہ تقسیم ہوا ہے اس کے برابر خزانہ حسن مولا کو دے دینا. حسن مولا آئے، آ کر بیٹھ گئے. کہا خزانہ پیش کرو. صبح سے لے کر شام تک جتنا خزانہ پیش کیا گیا اسی مقدار کے برابر امام حسن کو پیش کیا گیا. اور جب مولا جانے لگے تو کہا حسن تم کیا سوچتے تھے میرے خزانے میں کمی آ جائے گی، میرا خزانہ کم پڑ جائے گا اس لیے رات کو آئے ہو. تو جب مولا حسن اٹھنے لگے نا امیر شام کے خادم نے مولا حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی. جیسے اس نے جوتیاں سیدھی کی نا مولا حسن نے اپنے خادم کو اشارہ کیا یہ سارا مال اسے دے دو. سخاوت بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا مال اسے دے دو. دیکھ کر حیران ہو گیا. کہا تو نے کہا ہے نا میں ہند کا بیٹا ہوں، تو نے مجھے نہیں پہچانا میں زہرا کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. مجھے پہچان میں زہرا کا بیٹا ہوں، تو نے مجھے رسول کا بیٹا سمجھ کر جتنا دیا میں نے اتنا اسے تیرا خادم سمجھ کر دیا. اب تو اپنا معیار بھی دیکھ لے میرا معیار بھی دیکھ لے. اور ایک بات مولا حسن آپ امیر شام کے خادم کو اتنا عطا کر سکتے ہیں، کیا اپنے خادموں کو کچھ عطا نہیں کرو گے؟ یا آپ کے خادم آپ کی بارگاہ سے خالی چلے جائیں گے؟ نہیں، ان کی بارگاہ سے دشمن خالی نہیں جاتے. ہم خالی کیسے جائیں گے؟ کبھی مت سوچ کر جائیے کہ ہم ان کی بارگاہ سے خالی جائیں گے. ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. حسن علیہ السلام کو کہا جاتا ہے امیر، اور حسین کو لوگ پڑھتے ہیں غریب. امیر اور غریب کا فرق بتانا چاہتا ہوں. یہ امیر کہا کیوں جاتا ہے؟
امیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا والوں نے شام والے کو اپنا امیر بنایا اور علی کے ماننے والوں نے اس کے مقابلے پر حسن کو اپنا امیر بنایا۔ اب ایمان سے بتاؤ، امیروں کے جنازے ایسے اٹھتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا امیروں کے جنازوں پر تیر برسائے جاتے ہیں؟ کیا امیروں کے جنازے قبرستانوں سے گھر آتے ہیں؟ فضائل میں اگر کوئی شرم کر لے تو کر لے، مسائل میں شرم نہ کیا کرو۔ ممکن ہے، بلکہ میرا تو یقین ہے سیدہ زہرا آئی ہوں گی تمہارے آنسو لینے کے لیے۔ یہ تمہارے آنسو حسین کے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ اب دو گے اپنے آنسو سیدہ زہرا کے رومال میں؟ سیدہ زہرا ممکن ہے تمہارے پاس آئی ہوں، ہے کوئی جو میرے بیٹے کے زخموں کی دوا دے دے؟ یہ تمہارے آنسو، تم گنہگار لوگوں کے آنسو، مجھ گنہگار کے آنسو حسین کے زخموں کی دوا ہے، مرہم ہے حسین کے زخموں کے لیے۔ کیونکہ آج برآمدگی کروانا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں حسن مولا کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟ عزیزوں، جب مولا کے فضائل دیکھے نہیں گئے نا ان سے، تو امیر شام نے مدینے میں اپنے گورنر مروان ابن حکم سے کہا کسی بھی طرح تو امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دے۔ توجہ میری طرف ہے بیٹا، میں اشارہ کروں گا تو پھر آپ نے تابوت لے کے آنا ہے اور بیٹھ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، توجہ ڈائیورٹ نہیں۔ شہید کرو۔ اس نے ایسونیہ دلالہ کے ذریعے مولا حسن کی ایک زوجہ ہے جس کا نام جودہ بنت اشس ہے، جو خلیفہ اول کی بھانجی بھی ہے اور خلیفہ اول کی بہن کی بیٹی یعنی ام فروہ کی بیٹی بھی ہے، اور اسما کے نام سے معروف ہے۔ ایسونیہ دلالہ نے آ کر جودہ بنت اشس یعنی جو اسما کے نام سے معروف ہے اس سے کہا یزید تیرے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کام کے لیے کہ تو اس سے شادی کرے پہلے امام حسن کو زہر دینا ہوگا تاکہ تو خاتون اول بنے، تجھے مولا حسن کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ 1,00,000 دینار اور یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ، یہ اس لالچ میں آ گئی۔ مروان ابن حکم نے جو زہر بھیجا وہ زہر حلاہل تھا جو کیسر روم کی طرف سے آیا تھا۔ اگر اسے عمان کے دریا میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو اس ایک قطرے کی وجہ سے تمام کی تمام آبی حیات تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ زہر بھیج دیا گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ شہد میں زہر ملا کے امام حسن کو دیا۔ ساری رات میرا مولا تڑپتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میرا مولا نانا کی مزار پہ گیا، جا کے شکم مبارک کو نانا کی مزار سے مس کیا، افاقہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ اس ملاؤنہ نے کھجوروں میں زہر ملا کے دیا۔ ساری رات میرا مولا تڑپتا رہا۔ صبح جا کر نانا کی مزار کی قبر کی مٹی اٹھائی، اسے شفا بناتے ہوئے چکھا تو امام حسن کو شفا ملی۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسن کو 6 مرتبہ زہر ملی، اور 7ویں مرتبہ کب زہر ملی؟ یہ جو آج کی رات ہے نا، آج کی رات
اس ملعونہ کو موقع مل گیا، رات کا وقت ہے، امام حسن سو رہے ہیں، اس نے کوزے میں زہر ملائی۔ کون سی زہر ملائی؟ زہر ہلاہل، جس کا ایک قطرہ اگر دریا میں گر جائے آبی حیات تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس نے وہ ایک قطرہ مولا کے کوزے میں ڈال دیا۔ رات کے کسی پہر میرا مولا اٹھا، مولا نے پہلا گھونٹ بھرا۔ گھونٹ کا بھرنا تھا کہ حلق سے لے کر ناف تک میرا مولا کہتا ہے میں پارا پارا ہو گیا۔ جیسے گھونٹ اندر گیا، میرا مولا حسن فرماتا ہے عجب پانی ہے جس نے میرا جگر پارا پارا کر دیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ ام فروا نے ایک لگن پیش کیا اور ان ٹکڑوں کو اس لگن میں لیا، مولا کو لٹایا، کہا ام فروا میرا 2 سال کا قاسم کہاں ہے؟ کہا سو رہا ہے۔ کہا قاسم کو میرے سینے پہ سلا دے۔ ماں نے قاسم کو اٹھایا، بابا حسن کے سینے پہ سلایا۔ قاسم ابھی سویا ہی تھا کہ تڑپ کے اٹھ گیا، اماں یہ کتنی گرم زمین ہے، اماں مجھے گرم زمین پہ کیوں سلایا؟ کہا بیٹا پہچان یہ زمین گرم نہیں، تیرے بابا کا سینہ ہے، تیرے بابا کو زہر مل گئی۔ جیسے سنا نا بابا کو زہر مل گئی، اب قاسم کے امامے کے پیچ کھل گئے، قاسم کا گریبان چاک ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، نالین نہیں سنبھلے، روتے ہوئے گئے، چچا حسین میرا بابا مارا گیا، پھپھی زینب میرا بابا مارا گیا۔ یہ حالت دیکھی، دوڑتے ہوئے آئے ہیں میرے مولا حسین۔ جیسے دروازے میں سے دیکھا نا میرا بھیا حسین آ رہا ہے، حسین جلدی سے لگن پہ کپڑا ڈال۔ کیوں بھیا؟ کہا دیکھتے نہیں زینب آ رہی ہے، زینب میرے ٹکڑے دیکھے گی، دیکھنے سے پہلے مر جائے گی۔ میں کہوں گا مولا آج اپنے جگر کے ٹکڑے بچاتے ہو، کل کربلا ہوگی، سیدہ زینب آنکھوں سے دیکھے گی، کہیں پر اصغر کی لاش ہوگی، کہیں پر اکبر کی لاش ہوگی، کہیں پر قاسم کی لاش پامال ہوگی، کہیں عباس کے بازو، کہیں حسین کی لاش پہ گھوڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شرم کر کے مت رویا کرو۔ عجب کائنات کی بہن ہے جس نے مدینے میں بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، کربلا میں بیٹوں کے 71 لاشوں کے ٹکڑے دیکھے۔ عجب بہن ہے جو مدینے میں حسن کو زہر کی وجہ سے تڑپتا دیکھتی ہے، کربلا میں شمر کے خنجر کے نیچے حسین کو تڑپتا دیکھتی ہے۔ عجب بہن ہے جو مدینے میں سم جفا کی وجہ سے حسن کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھتی ہے اور کربلا میں حسین کی لاش کو سموں سے پامال ہوتا دیکھتی ہے، لیکن نہ وہاں پر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ یہاں پر بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بلکہ وہاں پر بھی کہا خدایا میری قربانی قبول فرما، اور یہاں پر بھی کہتی ہے خدایا میری قربانی قبول فرما۔ اجرکم اللہ۔ آج کی رات گزری، کل کا دن آیا، حسن کا رنگ سبز ہونا شروع ہو گیا۔ میں ہو گیا ہوں شہادت کے بالکل قریب ہو گیا ہوں، رنگ سبز ہونا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حسین میرے چہرے کا رنگ کیسے ہے؟ کہا بھائیا سبزی مائل۔ کہا پھر میرا وقت قریب آ گیا۔ کہا بھائیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب ہمارا نانا شب معراج گیا تھا اللہ سے ملاقات کو، تو جنت میں جہاں نانا نے اپنا محل دیکھا، وہاں نانا نے ہمارے محلوں کو بھی دیکھا۔ نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے حسن کا محل سبز رنگ کا ہے اور میرے حسین کا محل سرخ رنگ کا۔ میں نے پوچھا نانا یہ میرا محل سبز رنگ کا کیوں ہے اور حسین کا سرخ رنگ کا کیوں ہے؟ کہا جب تجھے زہر ملے گی تو تیرے چہرے کا رنگ سبز ہوگا، جب حسین کو شہید کیا جائے گا تو حسین اپنے خون میں غلطان ہو کے سرخ ہوگا۔ میرا وقت قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، حسن نے حسین کو وصیت کی، وصیت تمام ہوئی،
کہ ادھر سے حسین کی آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ لے کر آئیں گے۔ پہلے جنازہ سفید تھا پھر سرخ تھا، مجھے حکم ہوا ہے کہ دونوں جنازے برآمد ہوں گے۔ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، جنازہ بس جب میں کہوں تو پھر لے کر آنا ہے۔ جنازہ تیار کس نے کیا؟ غسل اس نے دیا جسے غسل نہیں ملا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ابھی بھی شرم کرو گے۔ کفن اس نے دیا جو خود بے گور و کفن تھا۔ جنازہ اس نے اٹھایا جس کا جنازہ 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا۔ جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ اٹھا کر چلے، لے آئیے پہلا جنازہ، جنازہ اٹھا کر چلے۔ اب سوال کرو وصیت کیا تھی؟ حسن نے حسین کے کان میں کہا اگر نانا کی امت اجازت دے دے میرے جنازے کو نانا کی قبر کے پاس دفن کر دینا۔ تو پھر سوال کرو کیا نانے کی امت نے حسن کو دفن ہونے دیا؟ لیکن حسن کو دفن نہیں ہونے دیا۔ ایک خاتون خچر پہ سوار ہو کر آئی، ارے جنازے پہ تیر برسانا شروع کیے۔ ارے روایتیں بتاتی ہیں حسن کے جنازے پر 70 تیر تھے۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا جنازہ کہ جو گھر سے نکلا جس کا کفن سفید تھا، جس کا کفن سفید تھا۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا جنازہ ہے جس پر تیر برسائے گئے۔ یہ تاریخ انسانیت کا پہلا جنازہ ہے جسے محمد کا نواسہ سمجھ کر محمد کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا۔ کہاں لے کر جاتے ہو جنازے کو؟ کہا نانا کے پہلو میں دفن کریں گے۔ کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ جنازہ نبی کی قبر کے پاس دفن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک سخت روایت پڑی جب تک میرے سر پہ آخری بال ہے میں حسن کے جنازے کو نبی کی قبر کے پاس دفن نہیں ہونے دوں گی۔ مزاحمت ہوئی، بنو امیہ کی طرف سے حکم آیا جنازے پر تیر برساؤ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بنو امیہ کے گماشتوں نے کمانوں کو سنبھالا، حسن کو رسول کا نواسہ سمجھ کر اجر رسالت دینا شروع کیا۔ حق تو یہ بنتا تھا حسن کو قبر رسول کے پاس دفن کیا جاتا، لیکن حسن کے جنازے پر تیر مارنا شروع کیے۔ روایتیں بتاتی ہیں تیروں کی برسات تھی حسن کے جنازے پر، ان میں سے 70 تیر ایسے تھے جو حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ لاؤ جنازہ، لاؤ تیروں بھرا جنازہ۔ اب جب جنازہ ادھر سے گھر کی طرف گیا، جب زینب عالیہ نے یہ منظر دیکھا تو دیکھ کر حسین سے پہلا سوال کیا، حسین میں نے حسن کو سفید کفن دیا تھا، یہ کفن رنگین کیسے ہو گیا؟ حسین کیا نانا کی شریعت میں جنازوں پر تیر برسائے جاتے ہیں؟ ارے جنازہ رکھا گیا، زینب ام کلثوم نے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا عجب غربت ہے زینب عالیہ کی، ادھر بھائی کے جنازے پہ تیر، کربلا میں تیروں پر حسین کا جنازہ۔ ارے جنازے پر تیر دیکھ کر صبر کرنا حسین کا کام ہے، ارے تیروں پر جنازہ دیکھ کر صبر کرنا زینب عالیہ کا کام ہے۔ نہ زینب عالیہ نے ادھر بددعا کی، نہ زینب عالیہ نے ادھر بددعا کی، بلکہ کہتی ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، ایک ایک تیر کو نکالتی ہے۔ ہائے میرا غریب حسن، ہائے میرا مسموم حسن، ہائے میرا ماجایا حسن، کیا ماں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے